اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشتاء غنیمۃ العابدین۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر آیا ہوں وہ ہے موسم سرما میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اور موسم سرما جب بھی آتا ہے تو کچھ نہ کچھ پیغام لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جس طرح دن آگے بڑھنے لگتے ہیں، مہینے سال میں 12 ہوتے ہیں جو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اور خصوصی طور پر اسلامی مہینے محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحجہ پر ختم ہوتے ہیں۔ موسم بہار، موسم خزاں، موسم گرما، موسم سرما، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اب جو موسم چل رہا ہے موسم سرما ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الشتاء غنیمۃ العابدین، کہ جو موسم سرما ہے یہ مومنین عبادت گزار والوں کے لیے غنیمت ہے۔ جس طرح مال ہوتا ہے ہم اس کو حاصل کرتے ہیں، تو اس طرح موسم سرما آنے پر ہم عبادتوں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے مال غنیمت کو حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرحبا للشتاء، جب بھی موسم سرما آتا تو اس کا استقبال کرتے، کہتے ہیں کہ جب موسم سرما آتا ہے تو رات لمبی ہو جاتی ہے، طویل ہو جاتی ہے، اور دن چھوٹا ہونے لگتا ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رات کے لمبی ہونے کی وجہ سے قیام اللیل زیادہ کر پاتے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، اور دن چھوٹا ہونے سے دن کا بھی فائدہ اٹھاتے، وہ یہ کہ ہم روزے رکھتے، نفل روزے، اور موسم سرما میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور روزے آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ غنیمت العابدین ہے ہم سب کے لیے۔ تو اس موسم سرما کی فضیلت ہمارے سامنے مکمل طور پہ نبی کے صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، بے شمار قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر اس سلسلے میں بتلایا۔ سورہ قریش ہم سب پڑھتے ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اس میں بھی موسم سرما کا ذکر ہے کہ جب قریش کے لوگ اپنے قافلوں کو لے کر جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو اس موسم سرما میں بہت سا مال حاصل کرتے ہیں اور اس میں تجارت کرتے ہیں۔ تو آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہ جہنم اللہ سے شکایت کرتی ہے، اشتکت النار الی ربها، شکایت کرتی ہے کہ اکل بعضی، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھایا جا رہا ہے۔ جہنم اللہ سے شکایت کرتی ہے کہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جہنم سانس لیتی ہے تو اس دنیا میں گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس دنیا میں جہنم سانس چھوڑتی ہے تو گرمی پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ جہنم ایک سانس لیتی ہے تو یہاں پہ سردی کا موسم آ جاتا ہے۔ ایک حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ صحابی دیکھیے کیسے تھے، وہ مرنے سے پہلے ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو رونا اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ میں اس دنیا سے چلے جا رہا ہوں، مجھ کو رونا اس وجہ سے آ رہا ہے کہ
مجھ کو جو ٹھنڈی راتیں ملتی تھی اس میں قیام اللیل کا وقت ملتا تھا، اور دوسری چیز وہ مجھ سے چھوٹ جا رہی ہے، اب میں نہیں کر پاؤں گا، میں قیام اللیل نہیں کر پاؤں گا۔ اور کیا نہیں کر پاؤں گا؟ دن میں روزہ رکھتا تھا وہ بھی مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ اور کیا نہیں کر پاتا تھا؟ میں علماء کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا وہ بھی مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ یعنی اچھی اچھی چیزوں کو وہ آخر وقت میں یاد کر رہے ہیں، کب؟ موت سے پہلے۔ تو یہ اسلاف اکرام کی یہ بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک اور واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں موسم سرما میں، یہ راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں موسم سرما میں، اور باہر دیکھتے ہیں کہ درخت جہاں سے پتے جھڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر درخت کے پاس جا کر درخت کی دو ٹہنیوں کو ہلاتے ہیں اور پتے جھڑنے لگتے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد عربی خاتم النبیین ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کو آواز دیتے ہیں، اے ابا ذر، تو وہ کہتے ہیں لبیک، میں حاضر ہوں، تو وہ حاضر ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جو میں نے درخت کو پکڑا، اس کی ٹہنیوں کو ہلانے سے پتے جھڑ رہے ہیں؟ اسی طرح اگر تم اپنے گناہوں کو پاک کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح پتے جھڑ رہے ہیں اس طرح تمہارے گناہ بھی جھڑیں گے۔ عمل کیا ہے؟ تم اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس نماز کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے گا، تمہارے گناہ اس طرح جھڑیں گے جس طرح یہ سوکھے پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے پریکٹیکل بتلا رہے ہیں گناہ کس طرح جھڑ سکتے ہیں، عمل بتلا رہے ہیں۔ وہ عمل ہم نماز کے ذریعے ادا کریں گے تو ہمارے بھی گناہ جھڑیں گے۔ معمولی ہم جو بھی نماز پڑھیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں تاکہ ہم اپنے گناہوں کی تلافی ہو جائے۔ تیسرا کام ہم کو کرنا ہے، اس موسم سرما میں بہت سے کام کر سکتے ہیں، صدقہ ادا کرنا ہے۔ موسم سرما میں غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، بیوہ ہوتے ہیں، ان بچوں کی ہم مدد کریں۔ وہ ٹھنڈ میں بغیر کمبل کے، ہم کو چھت ہے، ہمارے پاس اچھی طریقے سے اوڑھنے کے لیے، پہننے کے لیے سویٹر، ہر چیز دستیاب ہے، لیکن وہ غریب یتیم بیوہ جو فٹ پاتھ پہ ہیں ان کی مدد کرے، انہیں صدقہ کرے، ایک بیڈ شیٹ ان کے حوالے کرے اللہ کے نام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہارے خطاؤں کو درگزر کرتا ہے۔ کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے اس طرح صدقہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ کام ہم کب کر سکتے ہیں؟ اچھا موقع ہے موسم سرما میں، رات میں جائیے، اور زیادہ رات بھی نہیں، تم ہے نہیں، صرف عشاء کی نماز کے بعد دیکھیے 9-10 بجے فٹ پاتھ پہ کس طرح سوتے رہتے ہیں، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر۔ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، وہ سوتے ہیں اور ان کو نیند آرام سے آتی ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہ چھت ہوتا ہے رہنے کے لیے، گھر ہوتا ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مہیا ہوتی ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہم کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، آدمی لوگ ایک دوسرے کے فائدے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جب بھی ہم کو موقع ملے غریبوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا۔ اگر بندہ ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کھجور کی اللہ تعالیٰ پرورش کر کے اس کو پہاڑ کی شکل اختیار کرے گا، اور وہ پہاڑ نیکیوں کا ہوگا۔ ہم صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں اس موسم بہار میں، نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور قیام اللیل کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیام اللیل، رات میں 2 رکعت نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ پوری رات
تمہارے حق میں، یعنی جو بندہ قیام اللیل کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے ایک تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ صالحین کا طریقہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت رہی ہے۔ ہم قیام اللیل کے بارے میں بہت سے حدیثیں ہیں، رمضان میں ہم جتنا اہتمام کرتے ہیں تہجد کا، تو اس موسم سرما میں ابھی سے ہم رمضان کے 2 مہینے قبل، اس سے پہلے ہی ابھی تیاری ہو سکتی ہے ہماری رمضان کی، تو ہم اچھی طریقے سے قیام اللیل کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں کی تلافی مانگنے کا، اور رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کا آنا اور بندہ مومن کا جاگنا، پوری دنیا سو رہی ہو اور ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کو معافی مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، اس موسم سرما میں اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے ناپسندیدگی کی حالت میں، ارے مجھ کو موسم ٹھنڈا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، کس طرح میں وضو کروں، اس حالت میں بھی تکلیفوں کو برداشت کر کے وضو کرتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بشارتیں ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو بندے کے لیے اور کیا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی فرامین ہیں، جو بھی ارشادات ہیں، صحابہ اکرام کے واقعات ہیں، اس پر ہم عمل کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وہ جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں اور تیمم کر کے امامت کرتے نماز پڑھاتے ہیں۔ سعد پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح عمل کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ اگر موسم سرما تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا، اور میں سمجھا کہ اگر میں پانی کو چھوں گا، اگر میں پانی کا استعمال کروں گا، غسل کروں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھ کو یہ نظر آنے لگا کہ اگر میں پانی سے نہاؤں گا، غسل کروں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں اس وجہ سے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو میں تیمم کر کے نماز ادا کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین عمل تم نے کیا۔ تو اس طرح جب بھی اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کیا ہے، موسم سرما میں اگر کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ پانی چھینے سے، پانی نہانے سے وہ ہلاکت کا شکار ہوگا، وہ موت کا شکار ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمودات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم تیمم کرو۔ تو یہ موسم سرما میں تیمم کر کے ہم عبادت کر سکتے ہیں، اور تیمم صرف وضو کا بدل نہیں ہے کہ تیمم کرنے سے وضو ہو جائے گا، تیمم کرنے سے تمہارا غسل بھی ہوگا، تیمم غسل کا بھی بدل ہے۔ تو یہ صحابہ کی بے شمار مثالیں ہمارے پاس ہے۔ تو اس موسم سرما میں بھی تیمم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم سفر میں جاتے ہیں تو تب بھی ہمارے پاس ایک پاک مٹی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح بہت سے احکامات ہیں اس موسم سرما کے نہیے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موسم سرما کا صحیح استعمال کر کے ہوئے، اور اس موسم کے ٹھنڈ ہونے سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایسا نہ کہیں کہ موسم کتنا ٹھنڈا ہے، زمانے کو برا، مہینے کو برا، دن کو برا کہنا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ تو ہم کسی بھی موسم کو، کسی بھی دن کو، کسی بھی مہینے کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ اللہ کی دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو یہ غنیمت کو ہم حاصل کریں اور نیکیاں کمانے کا موسم سرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کمانے اور اپنے گناہوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔